ہماری چھوٹی بہن مریم بی بی کو جو کہ اسکول سے آتے ہوئے واپسی پر آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، اور ظالموں نے اس کے سینے میں گولیاں چلائی، وہ 14 سال کی عمر میں۔ اس تفتیشی آفیسر صاحب نے کیا کیا، اس جو نامزد ملزمان تھے ان کو کیسے نکال دیا۔ ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حاجی تاج شاوانی اکیلو تھا، اپنے سے ایک ہی بھائی تھا، یہ اس کے والد صاحب ہیں، اس کو پیچھے نہ بھائی نہ سہارا، کچھ بھی نہیں اللہ کے سوا۔ آج اس کو 5 مہینے ہو گئے، کمرانی روڈ پر بے دردی کے ساتھ اس نوجوان کو شہید کیا گیا۔ پولیس نے FIR درج کیا، لیکن بدقسمتی سے 5 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی تفتیش یا کوئی تفتیش کا عمل یا ان قاتلوں کو گرفتار کرنے بار بار تفتیشی آفیسر سے، پولیس انتظامیہ سے، وہاں کے جو تھانہ ہے ان سے اپیل کرتے کرتے تھک گئے، اور یہ حاجی صاحب اس معذوری میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر کراچی میں صرف اور صرف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اس پریس کانفرنس کی خاطر ہاسپٹل سے نکل کر اور آپ لوگوں کی خدمت میں آئے۔ اسی طرح ملک مبشر شاوانی، اس کو بھی کمبرانی روڈ پر ٹھیک 3 دن بعد اس نوجوان کو شہید کیا گیا۔ اس کا یہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ FIR درج ہوا، گورنمنٹ نے بار بار تفتیشی آفیسر صاحب سے، ان لوگوں نے جو کہ جو قاتلوں کے خلاف نامزد بندوں کے نام FIR میں درج کر کے دے خاندان نے کہ یہ لوگ ہیں جن پہ کے اوپر ہمیں شک ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے نامعلوم افراد بھی ہیں کچھ، لہٰذا آپ تفتیش کریں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں، 5 مہینے گزرنے کے باوجود کیس تو کچھ بھی نہیں چلا آج تک، نہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا۔ اس تفتیشی آفیسر صاحب نے کیا کیا، اس جو نامزد ملزمان تھے ان کو کیسے نکال دیا، نہ کیس چلا، نہ اس خاندان سے پوچھا گیا، نہ درخواست دے دی، کچھ بھی نہیں، ان کے بغیر رضامندی سے، اور ان ملزمان کے نام اس کیس سے نکال دیا۔ اسی طرح عامر شاوانی خیزی چوک پر، اس کو بھی شہید کیا گیا نوجوان کو ہمارے، لیکن اس کو بھی 4-5 مہینے ہونے جا رہے ہیں۔ ہم پولیس سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں IG آفس میں، دوسرے اداروں میں، کہ ان کو گرفتار کریں، کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بچیوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے، اسی طرح کیسز ہمارے پڑے ہوئے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑا دل خراش واقعہ منو جان روڈ پرودہ میں ہماری چھوٹی بہن مریم بی بی کو جو کہ اسکول سے آتے ہوئے واپسی پر آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا اس کو کہ وہ اسکول سے آتے ہوئے اپنے لیے دکان سے چیزیں بھی لی اور ظالموں نے اس کے سینے میں گولیاں چلائی، وہ 14 سال کی عمر میں۔ ان میں سے 3 گرفتار ہو گئے، ان لوگوں نے ایڈمٹ بھی کیے کہ یہ قتل ہم نے کیے، وہ مان رہے ہیں، حالانکہ اس گھر پہ پولیس کے آفیسر، ہم ان کے بھی شکر گزار ہے کہ وہ قاتل گرفتار ہو گئے۔ ہم یہ اور مطالبہ کرتے ہیں باقی جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی آپ گرفتار کریں اور ان کو آپ سزا دیں۔ اب ان کو 4-5 مہینوں کا اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے ان کو اس نے اپنی ضمانتیں کروانی ہے۔ اب ہمارے اس معاشرے میں ہمارے بچیاں اسکول بھی چھارا بھی جائے اور دن دہاڑے، یہ نہیں کہ رات کو چھپکے سے کسی کو، آپ میں کہتا ہوں آپ سب نے دیکھا ہوگا، گھر پر بھی سارے پہنچ گئے تھے، یہ اس کا انکل بھی بیٹھا ہوا ہے اکرم شاوانی ہمارے ساتھ۔ تو لیکن لہٰذا ہم پریس کانفرنس کا جو ہمارا آج کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ خدارا آپ یہ شاوانی قبائل کے یہ اپیل کو، آپ درخواست کو DIG صاحب آپ سن لیں، IG صاحب سے بھی ہماری یہی اپیل ہے۔ ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس FIR ہے، آپ نے خود FIR کاٹے ہوئے اور آپ کے تفتیشی بغیر تفتیش کے لوگوں کو اور ملزمان کو FIR سے بھی نکال رہے ہیں بغیر ان کی رضامندی سے۔ آپ ان کو گرفتار کریں اور جو گرفتار ہو چکے ہیں کچھ ساتھیوں کے ملزمان، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اگر اسی طرح رویہ رکھا گیا شاوانی قبائل کے ساتھ، اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور IG صاحب سے، DIG صاحب کو اور تمام اداروں کو، شاوانی قبائل مجبور ہو کر پھر اپنے حق اور جو بنیادی حقوق ہے ہمارا، ہم احتجاج کریں گے اور شدید احتجاج کریں گے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے جو مین شعرا ہیں
یہ نہیں کہ صرف شاہوانی قبائل اور جو جتنے بھی آباد اقوام برادر ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف اور تمام روڈوں کو بند کریں گے، اور جس کی تمام تر ذمہ داری اس حکومت پر عائد ہوگی۔